بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ماہ ستمبر سن 2025 چل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک یعنی ملک پاکستان میں مشن نور کے نام سے ایک تحریک اور ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں کچھ لوگ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے کہ ہم اللہ کے آگے اپنی شکایت کریں اور اذان کا لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اذانیں دو، موجودہ حکومت اور جو دیگر ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرو، تو اور پھر اس کو اپلوڈ کرو سوشل میڈیا پہ، دنیا بھر میں ایک تاثر دیا جائے کہ پاکستانی جو ہے وہ کتنے پریشان ہیں اور اس پریشانی کے اندر پاکستانیوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں سے اور تمام ملک پاکستان میں رہنے والے اور بسنے والی عوام سے یہ بات عرض کروں گا، یہ سارا ٹرین چلانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک ملک کے لیے اور ملک کی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے اسلام کو آج تک اپنی زندگی میں اپنے وجود میں نافذ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں اذان دو اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو۔ یہ کہتے نہیں اذان کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ نماز بنیاد ہے، اذان کا درجہ نماز کے بعد آتا ہے، پہلا درجہ نماز کا ہے، پہلا درجہ مسجدوں کو آباد کرنے اور ادھر نمازوں کو پڑھنے اور صلاۃ حاجت پڑھنے کا ہے۔ یہ کہتے نہیں پہلے تم اذان دے دو، بس اذان دے کے فارغ ہو جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر کتنے حالات آئے، کتنی آزمائشیں آئیں اور کتنے کٹھن مواقع آئے اور کتنی قسم کا ظلم اللہ کے نبی پر ڈھایا گیا، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی نے اذان نہیں دلوائی۔ پتہ نہیں عجیب عجیب اس میں اپنی منطق پیش کی جا رہی ہے اور اپنی منطق پیش کر رہے ہیں، اور یہ سارا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ کسی سے ان میں یہ تحریک چلانے والوں میں سے کسی کو بھی نہ آپ سے محبت ہے، نہ ملک سے محبت ہے، نہ ان کا آپ سے کوئی سروکار ہے، نہ ملک سے کوئی سروکار ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے اس لیڈر اور اپنے اس تحریک کے بانی کو جو یہودی ایجنٹ ہے، جو یہودی تربیت یافتہ ہے، جس کو یہودیوں نے پرموٹ کیا ہے، پاکستان کے اندر لایا گیا ہے، اس کو بحفاظت آزادی اور خلاصی دلانا ہے۔ تو اس کے لیے اب اسلام کا سہارا لے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور ان کے بیرونی آقاؤں نے جو ان کے کہنے پر کوششیں کی اور جو قدم اٹھائے، اس کا ہمارے ملک اور ہمارے اداروں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اور اس وقت جو دنیا کے اندر بلوک بن رہا ہے ان یہودیوں کے اور اسرائیلیوں کے خلاف، اسلامی ایک بلوک بننے جا رہا ہے، تو یہ ان کو ایک دھمکی دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تو تم نے ہمارے بانی کو اور ہمارے لیڈر کو آزاد نہیں کروایا نا، تو ہم بھی پھر مسلمان ہو جائیں گے، ہم بھی پھر اس تحریک کا حصہ ہو جائیں گے، اسلام کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ عوام کو بے وقوف بنانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ پہلے جب ان کی حکومت آئی، کون سا انہوں نے اسلام نافذ کیا؟ اسلام کی باتیں کرتے تھے، مدینے کی ریاست کی باتیں کرتے تھے اور تقریروں میں اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ کہیں ان کے وجود سے، ان کے کسی پروگرام سے، ان کے کسی قدم سے اسلام نظر نہیں آتا تھا، اسلام نظر نہیں آتا تھا۔ آج ان کا لیڈر اور ان کا آقا گرفتار ہے، ہماری حکومت نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ اب یہ اس فتین کو آزاد کرانے کے لیے، اس فتنے کو چھڑانے کے لیے اب بیرونی آقاؤں پر یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھی پھر مسلمان ہو جائیں گے، ہم بھی پھر اسلام مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے تو اذان کا بول ہے، بابا نماز کا بولو، اپنی ساری قوم کو بولو مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کو کا اہتمام کرو، مسجدوں کی طرف آ جاؤ، اللہ خود یہ پریشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پڑھتے تھے اور مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد پھر وہی گانے، پھر وہی باجے، پھر وہی باجیاں۔ کون سا ان کا پروگرام، کون سا ان کا جلسہ جس میں بے حیائی نہ ہو اور جس کے اندر فحش عریانی نہ ہو، جس میں ناچ گانا نہ ہو، اور ان کا جلسہ ہوا ہو؟ کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوا، کوئی ایسا ان کا پروگرام نہیں ہوا۔ اس لیے عوام ایسے لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو اور ایسے فتینوں کے فتنوں میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس بات کا اہتمام شروع کریں کہ حکومت جو اس وقت ملک پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کر رہی ہے، اس کے خلاف ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ نیت کریں، وعدہ کریں کہ اب میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اب ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اب ہم کوئی اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، اب ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب کوئی ہم نبی کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں خود بخود حالات درست نہ ہوں تو پھر آپ کہہ دیجئے گا۔ بڑے سے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے، لیکن ان ظالموں کو ہٹانے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ نبیوں والا راستہ۔ فرعون جیسی طاقت کو ایک ہی چیز نے ہرایا، نمرود جیسی طاقت کو ایک ہی چیز نے ہرایا، وہ کیا تھا؟ نبی کا راستہ، نبی والے اعمال،
نبی والا طرز زندگی اس کو اپنانے کی اپنی منطق لے کر آ رہے ہیں. بھائی اذان دے دو 9 بجے 20 ستمبر کو ہر کوئی اپنی چھت پہ یا سین میں کھڑے ہو جائے اور اذان دے دے اور ویڈیو بنائے اور سوشل میڈیا پہ جو ہے نا اس کو اپلوڈ کر دو. او بھائی کیا دنیا کو تاثر دینا چاہتے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کوئی اس ٹرین کے اندر تمہارے ساتھ نہیں ہے. شور مت مچاؤ کہ بہت ٹرین چل رہا ہے, بہت ٹاپ 10 پہ چل رہا ہے اور فوراً وہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے امپریس ہو رہے ہیں اور اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. باقی عوام اب بیوقوف نہیں ہے. اب عوام بیوقوف نہیں بنے گی. تم ایک اپنے اس لیڈر کو اور اس بانی کو آزاد کرانے کے لیے سارے پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو. اتنا غزہ پر حالات آئے اور فلسطین اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے. مدینہ منورہ اور دیگر اسلامی ممالک کے اوپر اسرائیل کی طرف سے حملے کیے گئے, اتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور اتنی جو ہے وہ کیا نام ہے پریشانیاں مسلمانوں پر آئی. کبھی تو تم نے آواز نہیں اٹھائی. تمہارے لیڈر کو تو خاتم النبیین بولنے نہیں آتا, تمہارے لیڈر کو کلمہ صحیح پڑھنے نہیں آتا, تم اس کے لیے اذانیں دلواتے ہو عوام سے. تم بتاؤ تو صحیح تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ کب تک بیوقوف بناتے رہو گے بھائی؟ اس لیے اب یہ بیوقوف بنانے کا سلسلہ مزید نہیں چل سکے گا, اور یہ سوائے اس کے کہ جو ہے نا وہ ایک اسلام کو اپنے لیے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا ایک نیا حربہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. البتہ ایک بات اور ضرور ہے, اذان کا اتنا فائدہ تو ہے جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے بڑی منتیں کری ہوں, بہت کوششیں کری ہوں ہر طرف سے کہ ان کا جو لیڈر شیطان ہے اس کو باہر ملک لے جایا جائے. اب وہ اس کا راستہ کھل نہیں رہا ہوگا, تو اب اس کو بھگانے کے لیے یہ اذانوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ شیطان یہاں سے پاکستان سے جو ہے نا وہ بھاگ کر باہر ہمارے پاس آ جائے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ اس طرف گئی ہو اور ان کو کسی ان کے بڑے نے ان کے جو ہے نا وہ آقا نے مشورہ دیا ہو کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں, تو تم بھی ایک کام کرو پاکستان میں اذان شروع کروا دو تاکہ جو ہمارا جو نمائندہ وہاں پر موجود ہے وہ بھی پھر وہاں رہ نہیں سکے گا, وہ بھی پھر ہمارے پاس آ جائے گا, اس کے لیے خود وہاں پر ہمارے پاس آنے کے اس کے بعد راستے کھل جائیں گے. تو یہ ان کی پالیسی, یہ ممکن ہو ان کی یہ پالیسی. دوسری بات, اگلی بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا مسلمانوں پر پاکستانیوں پر بڑے عجیب حالات آئے, انڈیا کی طرف سے بھی آئے اور دوسرے بھی بڑے عجیب معاملات اور حالات پیدا ہو گئے تھے. تو اس وقت تو جب ان کی خود اپنی حکومت تھی تحریک انصاف پی ٹی آئی والوں کی, تو اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ 12 بجے سے لے کر 12:30 تک دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ اور جو ہے وہ کیا نام ہے نیا ترانہ کوئی ریلیز کر دو, کوئی بھی پریشانیاں نیا ترانہ ریلیز کر دو, فلاں فلاں فلاں. تو ابھی کیوں اس طریقے کی باتیں ان کو نہیں سوچتی ہیں؟ ابھی کیوں اس طریقے کی باتیں ذہن میں نہیں آتی ہیں؟ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں نا آدھا گھنٹہ, پوری پاکستانی عوام کو کھڑا کیا تھا, آپ خود کھڑے ہو جائیں دھوپ میں, 1 گھنٹہ کھڑا ہو جائیں, 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو جائیں, اتنی اپنے لیڈر کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ اللہ کرے اللہ ہماری قوم کو, اللہ ہمارے سچے مسلمانوں کو ان جھوٹوں سے, ان مکاروں سے, ان فریبوں سے, ان فتینوں سے, ان یہودی ایجنٹوں سے اپنے فضل و کرم اور اپنی طاقت سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.